سمیر جعفری فرماتے تھے کہ سچی بات لکھتا ہوں دوسرے کے بارے میں. امین حیدر کہتے ہیں کہ سچی بات کہتا ہوں دوسروں کے بارے میں. اپنے بہت خاص اور مخصوص انداز میں کہانی سنانے آ رہے ہیں. خواتین و حضرات، پیش خدمت ہیں امین حیدر. ہلو. کہانیاں ہماری ثقافت کا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان ہو، ہر ثقافت کا ایک بڑا اہم اور بڑا دلچسپ ورثہ ہے. اس کو آپ کہہ لیجئے کہ الف داستان ہم سب جانتے ہیں. یہ سب ہماری داستانوں کی، کہانیوں کی ایک دنیا ہے. داستان گوئی اردو ادب کا ایک بہت اہم حصہ رہا ہے. میں داستان گوئی تو نہیں یہاں پر سنا سکتا، داستان گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن آج ایک کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور امید ہے کہ وہ کہانی آپ کو پسند آئے گی. یہ قصہ ہے سن 1950 کا، بدایوں کا. پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہو چکی ہے. مسلمان وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہندوستان میں مقیم ہیں. ابھی انہوں نے ہندوستان نہیں چھوڑا. انہی میں بدایوں میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا جام نوائی. ان جام نوائی صاحب کے ہاں بہت سارے طلباء شاعری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. انہی میں ان کا ایک ہونہار طالب علم تھا جس کی یہ کہانی ہے. خواتین حضرات، جام نوائی صاحب بہت فراخ دل تھے. ان کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا جس کی یادداشت بڑی اچھی تھی اور وہ غزلیں اور نظمیں پڑھا بھی بہت اچھے انداز سے کیا کرتا تھا. تو جام نوائی صاحب اسے کبھی کبھی غزل لکھ کر دے دیا کرتے تھے. وہ جا کے مشاعروں میں سنا لیا کرتا تھا. مزاحیہ نظمیں وہ جا کے سنا لیا کرتا تھا. لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جام نوائی صاحب نے طے کیا کہ اب وہ پاکستان ہجرت کر جائیں. انہیں اس اپنے ساتھی کی، دوست کی، جو بھی کہہ لیں، میں شاگرد تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس نے شاعری نہیں سیکھی تھی، اس کو تو یہ صرف لکھ کے دیا کرتے تھے، جو جا کے پڑھ دیا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یاد کیا کرتا تھا، وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ پڑھتا اس انداز سے تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا شاعر ہے اور یہ اس کی غزلیں ہیں یا اس کی نظمیں ہیں. جب جام نوائی صاحب جانے لگے پاکستان تو انہوں نے اپنے اس ہونہار طالب علم کو بلایا اور کہا کہ میاں، میرا ایک کام کر دینا، اس کی دال روٹی چل جائے گی. تم ایک کام کیا کرنا کہ اس کو مزاحیہ نظمیں لکھ کر دے دیا کرنا وقتاً فوقتاً، تو یہ شخص جو ہے کہیں جا کر اپنے نام سے سنا دیا کرے گا اور اس کا کام چل جایا کرے گا. خواتین حضرات، ان صاحب نے، اس ہونہار طالب علم نے جو پہلی غزل لکھ کر دی ان کو، اس غزل نے اس آدمی کو، اس شخص کو اتنا مشہور کرا دیا کہ اب یہ آل انڈیا مشاعروں میں اور بڑے بڑے مشاعروں میں یہ شرکت فرمانے لگے اسے غزل سے. انہی دنوں میں ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا جانی واکر کے ہاں. جانی واکر خود بھی ایک باذوق انسان تھے. جانی واکر کے ہاں مزاحیہ شاعری یا مزاحیہ مشاعرہ منعقد کیا گیا، جن میں بہت سارے نامور اس زمانے کے جو کونا مشق شعراء ہوا کرتے تھے ان کو دعوت دی گئی، اور ایک دعوت نامہ ان صاحب کو بھی پہنچ گیا. اس ہونہار طالب علم نے وہاں کے لیے خاص غزل تیار کر کے ان صاحب کو دی. وہاں پر میں یہ بتا دوں کہ سامعین میں کون لوگ تھے. نوشاد اس کی صدارت کر رہے تھے، مینا کماری، کمال امروہی، ٹن ٹن، دلیپ کمار، علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، راج کپور، شمی کپور، یہ سب اس مشاعرے میں شریک تھے. ہوا یوں کہ شکیل بدایونی اس کی نظامت کر رہے تھے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی مبتدی شاعر ہے
کیونکہ کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا انہوں نے، اور انہیں غزل کی دعوت دے دی. اور جب یہ آئے تو انہوں نے وہ بار سیٹ کیا کہ جس کے بعد دوسروں کو بڑی مشکل پیش آئی. کیونکہ یہ خود بھی بدائیوں کے تھے، شکیل صاحب بھی اور یہ صاحب بھی، تو شکیل صاحب کو بڑا فخر بھی ہوا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان صاحب کو پہلے پڑھوا کے انہوں نے غلطی کی ہے، اور اس کا ازالہ اس طرح سے کیا کہ جب مشاعرہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میاں ادھر آؤ، تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا صاحب میں فلاں جگہ ٹھہرے ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب تم میرے ساتھ ٹھہرو گے، تمہارا سامان ہم لیں گے جہاں بھی ہے، اور تم آج رات میرے یہاں ٹھہرو گے. اسی دوران ایک صاحب جو شکیل بدایونی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا سگریٹ نکالا اور جیب میں ماچس تلاش کرنے لگے. وہ ماچس تو انہیں ملی نہیں. یہ صاحب جو مزاحیہ غزلیں پڑھتے تھے دوسروں کی، انہوں نے کچھ اس انداز سے ان صاحب سے بات کی جس سے شکیل بدایونی صاحب کو شبہ ہوا کہ یہ مستند شاعر نہیں ہے، یہ یا جینوئن شاعر نہیں ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو سگریٹ ہے آپ کے پاس یہ بھی مجھے دیجئے اور ایک سگریٹ اور دیجئے، تو یہ سامنے جو پان کی دکان ہے میں وہاں سے یہ سگریٹ بھی سلگاؤں گا اور آپ کی سگریٹ بھی سلگا کر لاؤں گا. اور یہ بات جو ہے میرا خیال ہے کہ شکیل بدایونی صاحب کے لیے کافی تھی سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے شاعر ہیں. باتوں باتوں میں انہوں نے اگلوا لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان کو کوئی لکھ کے دیتا ہے. شکیل بدایونی نے پوچھا کہ ان صاحب کا نام کیا ہے، انہوں نے نام بتایا ان کا. اتفاق سے جب شکیل بدایونی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو اس ہونہار طالب علم کے والد صاحب ان کے استاد ہوا کرتے تھے، شاکر حسین صاحب. انہوں نے ایک خط لکھا اور اس آدمی کے حوالے کیا اور کہنے لگے کہ میاں یہ خط لے جا کے ان صاحب کو دے دینا جنہوں نے تمہیں یہ غزل لکھ کے دی ہے، وہ میرے استاد کے بیٹے ہیں. یہ صاحب پڑھنا تو جانتے تھے نہیں تھے، ان کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا. انہوں نے لا کر وہ غزل ان صاحب کے حوالے کی، وہ خط ان کے حوالے کیا. اور اس خط میں شکیل بدایونی صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ میاں اتنی اچھی غزلیں کہتے ہو، کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو، تم اپنے نام سے پڑھا کرو. اور وہ شخص آپ کو پتہ ہے کون تھا؟ دلاور فگار. اس کے بعد دلاور فگار صاحب نے غزلیں خود لکھنا شروع کی اور پڑھنا شروع کی. اور دیکھیے کہ جو 2 غزلیں لکھ کے دی تھیں ان صاحب کو، ان میں سے کچھ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کبھی سنتے ہیں عقل و ہوش کی اور کم کم بھی پیتے ہیں. کبھی سنتے ہیں عقل و ہوش کی اور کم کم بھی پیتے ہیں، کبھی ساقی کی نظریں دیکھ کر پے ہم بھی پیتے ہیں. کبھی بوتل، کبھی ادھا، کبھی پوا بھی پیتے ہیں، اگر پھوکٹ کی مل جائے تو کل مٹکا بھی پیتے ہیں. ہماری کیا ہے، ہم بڑھیا بھی اور گھٹیا بھی پیتے ہیں، ڈرائی جن بھی پی لیتے ہیں اور ٹھرا بھی پیتے ہیں. اور دیکھیے شعر دیکھیے کہ شراب معرفت ہو، آب زمزم ہو کہ لیمن ہو. شراب معرفت ہو، آب زمزم ہو کہ لیمن ہو، کوئی شے رات کو کلڑ میں مولانا بھی پیتے ہیں. اور مجھے کو لے گئے تھانے پکڑ کر کل پولیس والے، میں کہتا رہ گیا بھیا میرے بابا بھی پیتے ہیں. 2 شعر اور عرض کروں گا اور وہ یوں ہے کہ ہوا ہے ابتدائی عشق میں یوں دل خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. مجھے شک ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ وہ جب بھی الٹتا ہے نقاب آدھا. خواتین حضرات، دلاور فگار آج بھی ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں. بڑی عنایت کہ آپ نے بڑی دلچسپی سے اس کو سنا. شکریہ.